مطلب کیا وجہ ہے شہزادی کو انار مانگنے کی؟ میں کہوں گی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک وسیلہ تھا کہ یہ انار بھی جب شہزادی نے مانگا تو ایک تو موسم بھی نہیں ہے انار کا، اور اوپر سے جب انہوں نے انار مانگا اور اس کو مین یہ تھا کہ اللہ کو بتانا تھا کہ دیکھو کائنات کی ملکہ کچھ مانگ بھی رہی ہے تو اس سے کسی کا پیٹ بھر رہا ہے۔ شہزادی نے ادھر مانگا اور وہ ذریعہ تھا اس سائل تک اس انار کو پہنچنے کا، اسی لیے شہزادی نے اس انار کو مانگا۔ اور یہی نہیں بلکہ ہم نے وہ کیا نام ہے حقیقی انگوٹھی کا بھی سنا ہے، وہ بھی واقعات ہے، اور ان میں سے میں سب سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں جو شہزادی کا سب سے بڑا فضائل ہے، جو شہزادی کا سب سے بڑا فضائل ہے جس میں بچے سے، جیسے میں نے پہلے دن پوچھا تھا کہ سورہ دہر جب مسکینوں کو شہزادی نے روٹی دیا تھا اور اللہ خوش ہوا تھا تو اس وقت سورہ دہر نازل ہوئی تھی، لیکن کیا مکمل واقعات پتہ نہیں کسی کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آج اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آگے گفتگو بڑھاتے ہوئے میں اس مکمل واقعے کو بیان کروں کہ ایک مرتبہ جب امام حسن اور حسین بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، اور اتنے زیادہ بیمار ہو گئے تھے کہ ماں ہے شہزادی پریشان ہو گئی اور اپنے بابا سے کہنے لگیں کہ بابا میرے بیٹے بیمار ہیں، میں کیا کروں؟ تو ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ آپ منت مان لیجئے، خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھیے اور روزے کی منت مان لیجئے۔ اور ایک مرتبہ پھر شہزادی نے روزے کی منت مانگی، اور ادھر شہزادی نے روزے کی منت مانگی اور ادھر امام حسن اور حسین دونوں صحت یاب ہو گئے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم بھی اپنی پریشانیاں جو ہوتی ہیں فوراً مولا کے در سے مانگ لیتے ہیں کہ پروردگارہ میری یہ دعا ہے تو وہ قبول کر دیں گے، تو میں یہ کروں گی یا یہ دعا کروں گی۔ یہ شہزادی کے وسیلے سے چلتا چلا آ رہا ہے، لہٰذا جو لوگوں کے دماغوں میں یہ ہے کہ بھئی ہم منت مانگ رہے ہیں تو کیوں مانگ رہے ہیں، یہ کیسے چلتا آ رہا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مولا عباس کے علم کو چوم کے دعا مانگتے ہیں، ہم آقا حسین کی فرش ازا پہ دعا مانگتے ہیں، اور نہیں معلوم کتنے گھر آج آباد ہیں شہزادی کی اولاد کے طفیل میں، شہزادی کے صدقے میں۔ تو بس جیسے ہی انہوں نے دعا مانگی اور ماشاءاللہ جیسے ہی شہزادی نے کہا کہ میری منت قبول ہو گئی ہے، میری منت پوری ہو گئی ہے، میرے دونوں اولاد بچوں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، شہزادی نے کہا میں نے منت مانگی تھی کہ میں روزہ رکھوں گی۔ اب شہزادی نے ادھر کہا کہ میں روزہ رکھوں گی، ادھر فضہ کہتی ہے، جناب فضہ کہتی ہیں بی بی آپ روزہ رہیں گی تو میں بھی روزہ رہوں گی۔ یہ کہتے ہیں اہل بیت کی محبت۔ آج ہمارے گھروں میں تھوڑا سی بھی پریشانی ہو جاتی ہے، ہمارے بیچ میں ایک ٹکرار سے آ جاتے ہیں، تو ہم اہل بیت کے در سے یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ جناب فضہ جو کنیز ہے، لیکن اس طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ شہزادی جب اپنے گھر کا کام کرتی تھی یا شہزادی کے جناب فضہ کام کرتی تو شہزادی کچھ نہیں کرتی تھی، آرام سے بیٹھی رہتی تھی، نہیں، شہزادی جس طریقے سے جناب فضہ کرتی تھی اسی طریقے سے شہزادی بھی ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم جو خواتین ہیں ذرا سی نوکرانی آنے لگی تو ہمارے مزاج بدل جاتے ہیں، اس سے بولنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، تو ہمیں بھی شہزادی کو اسی لیے رول ماڈل بننا چاہیے۔ ان کی میں کہتی ہوں کہ شہزادی کی زندگی کے ایک ایک لمحات، ایک ایک دن بھی اگر ہم اٹھا لیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ بس ایک مرتبہ جناب فضہ کہنے لگیں کہ بی بی میں بھی روزہ رکھوں گی، اور جیسے ہی یہ بات سنے تو مولا علی نے کہا کہ میں بھی روزہ رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی مولا علی نے کہا تو امام حسن اور حسین نے بھی کہا کہ میں بھی روزہ رکھوں گا، لہٰذا سارے لوگوں نے، گھر کے سب لوگوں نے روزہ رکھا۔ اور اتفاق سے ہم جانتے ہیں کہ مولا تھوڑا پریشان رہتے تھے، مولا کبھی گارڈننگ ان کا تھا، لیبرنگ بھی کرتے تھے، مطلب مولا مزدوری بھی کرتے تھے، اور اس دن مولا نے، کیونکہ یہ ایک ذریعہ ہے، مولا کو چاہتا تو پروردگار ان کو ٹھوکر پہ کیا کیا چیزیں دے دیتا تھا، لیکن کل کو یہ خواتین آنے والی یہ نہ کہہ دے کہ پروردگارہ شہزادی کے پاس تو اتنے عیش و آرام تھی اس لیے وہ شہزادی بن گئی، اس لیے وہ ملکہ بن گئی، لیکن ہمارے پاس تو وہ آرام نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو جب مفلسی رہے، جب گھر میں پیسہ بھی نہ رہے، تب بھی آپ شہزادی سے سیکھ سکتے ہیں کہ چکیاں پیس کے بھی کیسے زندگی گزار سکتے ہیں، اور فاقوں کی زندگی ہے تو بھی خدا کا شکر کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے شہزادی کو میں نے پہلے ایپیسوڈ میں بھی کہا کہ اسی لیے شہزادی کو راضیہ بھی کہا گیا، مرضیہ بھی کہا گیا ہے، مبارکہ بھی کہا گیا ہے، زہرا بھی کہا گیا، کیونکہ اس انداز سے شہزادی عبادت کرتی تھی کہ جب عبادت کرتی تھی تو ان کے جسم سے الگ نور پیدا ہوتا تھا۔ بہرحال پھر سب نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد دیکھیں ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو
हमारे रोज़ा खोलने का अंदाज़ अलग होता है, और जब शहज़ादी रोज़ा रख रही हैं तो उनका अंदाज़ अलग है, उनके घर का अंदाज़ अलग है। हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी सुई, हमारी नज़रें वक्त पे होती है, कानों में अज़ान की आवाज़ें ढूंढते रहते हैं कि कब हमें अज़ान सुनाई दे और हम अपने रोज़े को खोल लें। और न जाने दुनिया की कितनी नेमतें हमारे सामने आ जाती है। अगर हमने घर में नहीं बनाया तो बाहर से ऑर्डर कर देते, माशाल्लाह होटल का ज़माना है। लेकिन ये शहज़ादी हैं कि जब इन्होंने आज आटा साना तो ये किताबों में है कि रोटियां सिर्फ गिन के एक एक सबके नसीब में आई। एक मौला को मिली, एक जनाब फ़िज़्ज़ा को मिली, एक बीवी फ़ातिमा ज़हरा को मिली, एक एक रोटियां सबके नसीब में आई। और आने के बाद उसी वक्त आज शहज़ादी रोज़ा खोलने वाली हैं, उसी वक्त दर पे साइल आ गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुरूद जितना पढ़ें उतना कम है शहज़ादी पे, शहज़ादा की औलाद पे, क्योंकि ये दुरूद ऐसा लगता है कि जैसे अपनी रूह को ताज़ा कर रहा है, अपने दिल को सुकून पहुँचा रहा है कि वाकई मेरी शहज़ादी दुरूद के लायक है। अब देखिए यहाँ पे दिन भर वो रोज़ा हैं और रोज़ा रखने के बाद उन्होंने घर का काम किया, और जब मेहनत से एक रोटी आई तो दरवाज़े पे साइल आ गया और कह रहा है कि कुछ खाने को मुझे दे दो। यहाँ पे सबसे पहली रोटी शहज़ादी ने दिया। अब यहाँ ये बात आती है कि जब शहज़ादी ने रोटी दिया तो जनाब फ़िज़्ज़ा ने भी दे दिया, फिर मौला अली ने भी दे दिया, इमाम हसन ने भी दे दिया और इमाम हुसैन ने भी दे दिया। अब पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि जब एक रोटी साइल खाता हो सकता है उसका पेट भर जाता, लेकिन सब ने अपनी रोटी क्यों दी? ये है अहले बैत, ये अहले बैत का घराना है कि जहाँ कोई भी नेकी करने में पीछे नहीं हटता कि अगर शहज़ादी ने अपनी दे दी तो हम भी अपनी रोटी देंगे और हम भी अपनी रोटी देंगे। और लिहाजा उस दिन सारे बच्चों के साथ शहज़ादी भूखी सो गई। लिहाजा दूसरा दिन भी, क्योंकि उन्होंने 3 दिन का रोज़े का मन्नत मानी थी, फिर दूसरे दिन भी वैसे ही हुआ और तीसरे दिन भी वैसे ही हुआ। और परवरदिगार, देखिए शहज़ादी को चाहता तो खुदा फिर से नेमत भेज सकता था, जैसे अनार वाला आया वाक़या कि अनार के लिए, शहज़ादी के लिए परवरदिगार ने जन्नत से अनार भेज दिया। लेकिन शहज़ादी अगर परवरदिगार चाहता तो ये इस वक्त भी कुछ ना कुछ नेमत भेज देता, लेकिन परवरदिगार दुनिया को बताना चाहता था कि दुनिया देख लो फ़ातिमा मेरे लिए क्यों अज़ीज़ है, क्यों फ़ातिमा मेरे रसूल के लिए अज़ीज़ है, क्यों फ़ातिमा मेरे रसूल की आँखों का नूर है, क्यों फ़ातिमा मेरे रसूल के जिगर का टुकड़ा है। और जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया क्यों हम उससे नाराज़ हैं। मतलब खुदा को इस तरीके से शहज़ादी ने राज़ी किया है। और माशाअल्लाह अहले बैत की कोई भी फ़ज़ाइल के मोहताज नहीं है, हम मोहताज हैं कि हम न जाने कितना ज़िक्र कर लें और हमें सवाब मिल जाए। तो यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जब परवरदिगार खुश हुआ, क्योंकि परवरदिगार को सूरे दहर नाजिल करना था, लिहाजा इसलिए ये पूरे वाक़यात को परवरदिगार ने किया। और जब 3 दिन शहज़ादी भूखी रही, फाक़ी मतलब ज़िंदगी 3 दिन के रोज़े के बाद शहज़ादी जब भूखी रही तब उस वक्त ये सूरे दहर नाजिल हुई थी। और जिसे आज बच्चा बच्चा जानता है कि सूरे दहर इसलिए नाजिल हुई थी। सबको मालूम है सूरे दहर नाजिल हुई थी, लेकिन ये नहीं मालूम होता है कि सूरे दहर किस वजह और किस दिन नाजिल हुई। तो उस दिन जब परवरदिगार खुश हुआ तो उस वक्त परवरदिगार ने सूरे दहर नाजिल किया। देखिए हम आप अगर कुछ करते हैं तो नहीं मालूम अल्लाह मतलब हमसे राज़ी हो रहा है कि नहीं, लेकिन ये जो अहले बैत का घराना है ना, यहाँ जब परवरदिगार खुश होता था तो कभी सूरे दहर नाजिल कर देता था, कभी सूरे कौसर नाजिल कर देता। हर एक सूरे परवरदिगार अहले बैत के घराने में नाजिल करता जाता था, जिसकी वजह से आज हमारे पास इतनी दुआएं हैं कि हम अपनी अहले बैत के वसीले को मान के अपनी दुआओं को कबूल करवा लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि अहले बैत के बस यही मैं कहना चाहूँगी कि जितनी भी नॉलेज हम जितना भी अपने बच्चों को दीनदार बना सकते हैं, एक हमारी छोटी सी कोशिश है इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम 3 दिन का पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल पे जाके हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम आगाज़ करते हैं हमारे राउंड 3 का, जिसमें हम जानते हैं कि हमारे साथ सवालात और जवाबात का राउंड होता है। इससे पहले कि मैं आगाज़ करूं, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे इस लाइव वीडियो को देख रहा है, आप भी हमारे सवालात के फ़ौरन आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आज हमारे पास सवालात और जवाबात के लिए हमारे बीच मौजूद हैं ज़ाकिरा कौनैन। तो ज़ाकिरा कौनैन, आप तैयार हैं? जी।
تو बिस्मिल्लाह करते हैं। ज़ाकिरा कौनैन मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले सिंपल सवालात का, नहीं मालूम पता नहीं कितने को मालूम है कि नहीं मालूम है, क्योंकि हम ऐसी चीज़, इतना छोटा सवाल है लेकिन इसका आंसर बहुत बड़ा है कि जो हम अपनी हर मजलिसों में शुरू करते हैं, हर शब जुमा हम पढ़ते हैं जिस दुआ को, उसे कहते हैं हदीस किस्सा। तो आप बता सकती हैं कि हदीस किस्सा का रावी कौन है? जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी बेशक बिल्कुल सही सवाल का जवाब आपने दिया कि जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला। और जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला के बारे में मैं बताती चलूँ कि ये रसूल अल्लाह के ऐसे सहाबी थे कि जिनकी हयात 5वें इमाम तक, इमाम बाकिर तक चली है। और रसूल अल्लाह ने कहा था कि जाबिर तुम तब तक हयात में रहोगे जब तक हमारा 5वां ना आ जाए, और मेरे सब इमाम को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें तक सबको मेरा सलाम देना। और यही नहीं, यही जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला है जो सबसे पहले ज़ाहिर थे इमाम हुसैन की कब्र के, और इन्होंने सबसे पहले करबला में इमाम हुसैन की ज़ियारत की थी। और यही वो ज़ाहिर है कि सबसे पहले जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, जो हम मसाइब में भी सुनते हैं कि जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने हमारे चौथे इमाम को उनके बाबा का पुरसा भी दिया था। अब हम आगे चलते हैं दूसरे की लेडी ऑफ हाई रैंक। हम जानते हैं लेडी ऑफ हाई रैंक किसको कहते हैं? शहजादी माँ फातिमा ज़हरा को कहते हैं। लेकिन इसका उर्दू का मीनिंग क्या है? आलिया कहते हैं या आदिला कहते हैं? जनाब आलिया। आलिया कहते हैं। जब हम लेडी ऑफ हाई रैंक का मतलब ये होता है कि आलिया, आदिला जो जज करती है, जिसको जो जज करता है उसको हम कहते हैं आदिला। जज करने वाले को आदिला कहते हैं। जैसे हम कहते हैं खुदा आदिल भी है, खुदा के नामों में से एक आदिल भी है। और अब हम चलते हैं अपने अगले सवालात और जवाबात के साथ। तो हमें आपके कमेंट में आपके जवाब का इंतज़ार है। अब हम पूछते हैं सबसे पहले कि हज़रत अली ने आपकी कब्र को छुपाने के लिए क्या क्या किया था? आपने 7, 9 या 40 खबरें बनाई ताकि शहज़ादी की खबर ना दिखे। बेशक, क्योंकि ये मेरी शहज़ादी की वसीयत थी कि अली आप मेरी कब्र के निशान को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये दुनिया इतनी ज़्यादा जुल्म करने वाली है कि इन्होंने, मुझे मालूम है मैं कि जाने के बाद मेरी कब्र का निशान भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए या अली आप 40 जगह मेरी कब्र का निशान रखें, ताकि जब मैं हमारे यूसुफ़ ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद, जब मेरा वक्त का इमाम आएगा तब हमें मालूम होगा कि बीबी की सही कब्र कहाँ है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि जनाब फातिमा कब और कहाँ पैदा हुई और आपकी शहादत की कौन सी तारीख है? एक बार फिर से मैं सवाल को दोहराना चाहूँगी कि जनाब फातिमा कब और कहाँ पैदा हुई और आपकी शहादत की कौन सी तारीख है? 20 जमाद सानी। जी, 20 जमाद सानी। और आपकी शहादत की तारीख? 3 जमादिल सानी। जी, इसकी 2 रवायत है जो मैंने पहले इस एपिसोड में बता दिया है कि 2 रवायत है। एक 13 जमादी अव्वल भी है और तीसरी जमादी सानी। हमारा प्रोग्राम पहला, दूसरा और तीसरी जमादी सानी में आने वाला है, तो इसीलिए 13 जमादी अव्वल से लेके 3 जमादी सानी को हम अय्याम फातिमिया कहते हैं, क्योंकि नहीं मालूम कि कौन सी सही रवायत और कौन सी बीबी की सही शहादत है, तो इसीलिए हम उनको पूरा अय्याम फातिमिया कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल आपकी तरफ कि जनाब फातिमा में से लक़ब मर्जिया जो जनाब फातिमा का नाम है, उसमें एक लक़ब मैंने पहले दिन भी बताया था, और मैं फिर से कहूँगी कि अगर आपने हमारा पहला एपिसोड मिस कर दिया है तो हमारे YouTube चैनल पे जाके हमारे लिंक पे हमारा एपिसोड देख सकते हैं। और कमेंट करना मत भूलिए, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। तो शहज़ादी का नाम जो मर्जिया है उसका माने क्या होता है? मर्जिया उस औरत को कहते हैं जिससे खुदा, रसूल और खुदा का वली राज़ी हो। बेशक बेशक, मर्जिया माने ये होता है कि देखिए हम तो खुदा से राज़ी हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात होती है कि कौन हमसे राज़ी है। और यही मेरी शहज़ादी का सबसे बड़ा मकाम है कि शहज़ादी को मर्जिया इसलिए कहते हैं कि शहज़ादी से, जैसे आपने बोला है, खुदा भी राज़ी है, रसूल भी राज़ी है और उनके शौहर भी राज़ी है, और पूरी कायनात मेरी शहज़ादी से राज़ी है। और आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे कि हज़रत फ़ातिमा किस एतबार से रसूल खुदा से बहुत ज़्यादा मुसाबत रखती थी? रफ्तार और गुफ्तार में।
جی ماشاءاللہ، یہی میرے شہزادی کا لقب ہے کہ ہماری شہزادی جو ہیں جو اپنے بابا کو، یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ شہزادی کو ان کے بابا نے بہت مانتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے جب وہ آتی تھی تو ان کی تعظیم کے لیے اٹھ جایا کرتے. تو ناظرین، ہمارا یہیں پہ راؤنڈ 3 ختم ہوتا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے آنے والے راؤنڈ پہ، لیکن ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. حسینی غم کا نمائندہ RMS چینل، مثال شمس ہے تابندہ RMS چینل، صدائے زہرا یہ پہنچا رہا ہے گھر گھر میں، ہزاروں سال رہے زندہ RMS چینل. تعمیر جنت البقیع عالم اسلام کا اہم مسئلہ. ویرانی جنت البقیع دشمنان اسلام کی بڑی سازش. جنت البقیع سے عالم اسلام کے ہر فرد کی عقیدت جڑی ہے. جنت البقیع وہ جگہ ہے جہاں لخت جگر رسول، خاتون جنت صدیقہ طاہرہ بتول اور آل رسول، اصحاب رسول و ازواج رسول کے مزارات مقدسہ موجود ہیں، جس کی تعمیر ہر عاشق رسول کی دلی خواہش ہے. لہٰذا اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے البقیع آرگنائزیشن اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. تمام محبان اسلام سے گزارش ہے اس مہم میں البقیع آرگنائزیشن کا ساتھ دیں. السلام علیکم. پلیز لائک، شیئر اینڈ فالو RMS چینل on YouTube and Facebook. حسینی غم کا نمائندہ RMS چینل، مثال شمس ہے تابندہ RMS چینل، صدائے زہرا یہ پہنچا رہا ہے گھر گھر میں، ہزاروں سال رہے زندہ RMS چینل. بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی کے ضعیفی، سب کی ہے پسند ایک فقط RMS چینل. Are you looking for a safe and fun play center in your neighborhood? The Children's Place is the ideal play center for your precious children. A fun and safe environment for your child to do what they love to do the best, play. Our daycare ensures a child-friendly environment that is safe and run by trained staff who will provide the optimum conditions that will nurture your child. Drop your child and be assured of a safe and fun playtime for the kids while you take a breather from your busy schedule to carry on your errands. Choose from a wide range of flexible packages depending on your requirement. We are open 7 days a week for almost an entire day. The Children's Place is the ultimate daycare center for a reason. Every day is a party for the kids with soft play activities like slides, trampoline, sandpit, air hockey, arcade games and many more fun-filled activities. And what's more, the Children's Place organizes summer camps for a fun getaway. We also throw grand fun-filled birthday parties. You have found the right place, the Children's Place. السلام علیکم ناظرین، میں ذاکرہ آشفہ ایک بار پھر سے آپ سب کا RMS چینل کی جانب سے اپنے ایام پروگرام کے ایپیسوڈ 3 میں ایک بار پھر سے آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اب ہم شہزادی کے مصائب کو پڑھیں گے اور ہمارے پاس آج شہزادی کا مصائب پڑھنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں ذاکرہ کونین، اور میں ان سے کہوں گی کہ شہزادی کا مصائب اب آپ شروع کریے. عزادارو، اسی شہزادی کو زمانے والے سمجھ نہ سکے، اتنی اذیت دی کہ بیوی دن ہو یا رات ہر وقت اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی. ہاں عزادارو، کائنات میں ایسی 2 شہزادیاں ہیں جو ہر وقت اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی. ایک حسین کی لاڈلی سکینہ، ایک رسول کی بیٹی فاطمہ. ہاں عزادارو، ایک مرتبہ اہل مدینہ حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی،
علی بنت رسول کی دردناک نالوں اور شین سے ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے. آپ ان سے کہیے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. ہاں عزادارو، یاد پدر میں رونے والی بیٹی اپنے بچوں کو لیے خبر رسول پر آتی اور دن رات گریا کرتی. جب یہ حال علی نے دیکھا تو شہزادی کے رونے کے لیے ایک عزاخانہ بنایا. ہاں عزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ نے اسما کو بلا کر وصیت کی، اے اسما، آج میں اس دنیا سے گزر جاؤں گی. جب تک میری تسبیح و تحریر کی آواز آئے سمجھنا میں زندہ ہوں، اور جب میری تسبیح و تحریر کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا میں اس دنیا سے گزر گئی. اور جب میرے بچے گھر لوٹے تو انہیں پہلے میرے مرنے کی خبر نہ دینا، پہلے انہیں کھانا کھلانا، بعد میں حجرے میں بھیجنا. ہاں عزادارو، یہ کہہ کے شہزادی رسول کی جگہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگی. اسما کچھ دیر تک آواز سنتی رہی. جب آواز کا آنا بند ہو گیا تو اسما نے آواز دی بی بی، لیکن کوئی جواب نہ ملا. ہاں عزادارو، اسما حجرے میں آئی، کیا دیکھا شہزادی اس دنیا سے گزر گئی. اتنے میں دونوں شہزادے گھر لوٹے. گھر میں سناٹا دیکھ کر چاروں طرف نظر پھرائی لیکن ماں نظر نہیں آئی. کہا اسما، ہماری اماں جان کہاں ہے؟ اسما نے کہا بچوں، پہلے کھانا کھا لو، بعد میں اپنی ماں سے مل لینا. بچوں نے کہا اسما، کیا تم نے ہمیں بغیر ماں کے کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ پہلے ہمیں مادر گرامی کا پتہ دو. یہ کہتے کہتے بچے حجرے میں داخل ہوئے. دیکھا ماں بستر چادر اوٹے آرام کر رہی ہے. ہاں عزادارو، شہزادوں کے سامنے ماں کی میت تھی. بچوں نے چھوٹے چھوٹے امامے سر سے پھینک دیے، دوڑ کر مسجد کی طرف گئے. کہا بابا، ہماری ماں اس دنیا سے گزر گئی. حضرت علی گھر لوٹے. دیکھا اسما سرہانے بیٹھے رو رہی ہے. علی نے چادر ہٹائی. ہاں عزادارو، اسما کی میت کے پاس ایک تحریر تھی. اس میں لکھا تھا، اے ابو الحسن، آپ ہی مجھے غسل دینا، آپ ہی مجھے کفن اور دفن کرنا. اے ابو الحسن، میرے جنازے کو شب کی تاریخی میں اٹھانا اور کسی کو خبر نہ کرنا. اے ابو الحسن، میرا چھوٹا حسین، اسے پیاس کی برداشت نہیں ہے، جب وہ سو جائے تو اس کے سرہانے پانی رکھ دینا. ہاں عزادارو، حضرت علی نے معصومہ کی میت کو تخت پر لٹایا، غسل دیا. ہاں ایک مرتبہ چیخ مار کر رونے لگے. حضرت علی نے سب کو دیدار آخر کے لیے بلایا. زینب آگے آئی، دیدار کیا. حسن آگے بڑے، دیدار کیا. لیکن ہائے غربت، حسین آگے نہیں آئے. کہنے لگے اماں، مجھ سے بات کریے. جب عیسیٰ کی ماں نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے عیسیٰ سے کلام کیا تھا، اماں آپ کا مرتبہ مریم سے بہت بلند ہے. ہاں عزادارو، ایک مرتبہ دو ہاتھ بلند ہوئے. ہاں آ حسین، میرے سینے سے لگ جا. ہائے غربت، ادھر کربلا میں جب ایک 4 سال کی سکینہ کو اپنے بابا کے سینے سے جدا کیا تو تازیانہ مار کر ہٹایا. ہائے ارباب عزا، جنازہ جنت البقیع پہنچا. جب جنت البقیع پہنچا تو ایک جانب سے آواز آئی، خبر تیار ہے. حضرت علی نے سیدہ کو لحد کے حوالے کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے علی کے حق سے تو انکار کربلا، باغے فدق کو چھین کے صدمہ نیا دیا. میں کچھ اشعار لے کے آئی ہوں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. شہزادی نے کس طریقے سے شہزادی پہ مصائب ہوئے ہیں کہ پہلے علی کے حق سے تو انکار کربلا، باغے فدق کو چھین کے صدمہ نیا دیا. جب احتجاج کرنے لگی بنت مصطفیٰ، منکر ہوا کہ ہوتا ہے ورثہ رسول کا. اس جہل پر کتاب کے آنسو نکل گئے، اس جہل پر کتاب کے آنسو نکل گئے. لفظوں کے اعتبار معنی بدل گئے.
शब्देज़ फ़िक्र मंजरे दरबार तक तो चल, शब्देज़ फ़िक्र मंजरे दरबार तक तो चल, मिसले सबा सुरूर के अंसार तक तो चल, बुनियाद करबला के सज़ावार तक तो चल, मुस्तक़बिले करीब के किरदार तक तो चल, चेहरा बदल के आए जो दुश्मन तो क्या हुआ, चेहरा बदल के आए जो दुश्मन तो क्या हुआ, तारीख़ की नज़र में है नक्शा खुला हुआ, तारीख़ की नज़र में है नक्शा खुला हुआ, शायद किसी नबी के घराने पे मुतलका, शायद किसी नबी के घराने पे मुतलका, जुल्मो सितम के कहरो गज़ब हाय क्या हुआ, आदम से तो ईसाई दौरान नहीं रहा, अंजाम दे गया है जो यारान मुस्तफ़ा, अंजाम दे गया है जो यारान मुस्तफ़ा। और एक एक मिसरे को गौर से सुनिएगा कि हकदार से जो हक़ की सदाकत तलब करे, हकदार से जो हक़ की सदाकत तलब करे, खुद हूँ गवाह और शहादत तलब करे, खुद हूँ गवाह और शहादत तलब करे। अब मैं शहज़ादी की शहादत बयान करना चाहूँगी। मेरी शहज़ादी को कितनी तकलीफ़ हुई थी। हैदर पे जुल्म ढाए वो जिनकी नहीं मिसाल, हैदर पे जुल्म ढाए वो जिनकी नहीं मिसाल, सहमे हुए थे खौफ से ज़हरा के नौ निहाल, सहमे हुए थे खौफ से ज़हरा के नौ निहाल, फिर वो हुआ बयान करे किसकी क्या मजाल, ज़हरा का घर जलाया गिराया दरे कमाल, ज़हरा का घर जलाया गिराया दरे कमाल, यूँ आबरूए दुख तरे खैरुल वरा हुई, बरपा नबी की कब्र पे एक करबला हुई, बरपा नबी की कब्र पे एक करबला हुई, पहलू पे ज़ख्म जैसी, पहलू पे ज़ख्म जैसे संदेशा कज़ा का था, रोती थी फातिमा की सितम इम्तिहा का था, रोती थी फातिमा की सितम इम्तिहा का था, जिससे कि हाल गैर बहुत मुर्तज़ा का था, खामोश थे कि हुक्म रसूले खुदा का था, खामोश थे कि हुक्म रसूले खुदा का था, जुज़ सब्र चारा कर कोई दूसरा न था, इस्लाम घुटनियों भी अभी तक चला न था, इस्लाम घुटनियों भी अभी तक चला न था, और फुरकत पे दर की जोड़े सितम हाय रोज़गर, दिन रात थी शहादते मोहसिन से बेकरार, शौहर को देख देख के कहती थी बार बार, शौहर को देख देख के कहती थी बार बार, मुश्किल कुशा हो तुम मेरे बच्चों से होशियार, मुश्किल कुशा हो तुम मेरे बच्चों से होशियार, क्या जान क्या निगाहों में ज़हरा के फिर गया, बुलवा के पास ज़ैनबो कुलसूम से कहा, ए बेटियों ख़याल रहे तुमको मुतलका, गिरने न पाए सिर से तुम्हारे कभी रिदा, गिरने न पाए सिर से तुम्हारे कभी रिदा, बलवे में शाम के भी तुम ऐसे न जाइयो, बलवे में शाम के भी तुम ऐसे न जाइयो, सर को बचाने वालों से मुँह को छिपाइयो, मुझको हसन की फ़िक्र ज़्यादा नहीं मगर, हाय रे मेरी शहज़ादी कितना तड़पी होंगी कि मुझको हसन की फ़िक्र ज़्यादा नहीं मगर, वो खैर से बड़ा है रखे सभी खुल्दो ख़बर,
لیکن میرے حسین کی آنکھیں نہ ہوئے تر، لیکن میرے حسین کی آنکھیں نہ ہوئے تر، احساس ہو اسے کی ہے سر پر ابھی پدر، یہ کربلا نہیں ہے کہ تنہا حسین ہو، یہ کربلا نہیں ہے کہ تنہا حسین ہو، سب کو سب کا رکھو خیال جو پیاسا حسین ہو، کم سن بہت ہے زینب و کلثوم یا علی، حسنین کے شمار بھی بچوں میں ہے ابھی، نانا کا داغ سے نہ طبیعت سنبھل سکی، نانا کے داغ سے نہ طبیعت سنبھل سکی، ٹوٹے گا آسماں ٹوٹے گا آسماں، ارے ٹوٹے گا آسماں اگر ماں بھی چل بسی، ٹوٹے گا آسماں اگر ماں بھی چل بسی، پالا ہے چکی پیس کے راتوں کو جاگ کے، اب میں سپرد کرتی ہوں اپنے سہاگ کے، اب میں سپرد کرتی ہوں اپنے سہاگ کے، ناگاہ فاطمہ نے کیا خلد کا سفر، ناگاہ فاطمہ نے کیا خلد کا سفر، رونے لگے وصی پیمبر جھکا کے سر، رونے لگے وصی پیمبر جھکا کے سر، اور شور و فغاں میں ڈوب گیا فاطمہ کا گھر، فضا پکاری پاؤں کے تلوے کو چوم کر، فضا پکاری پاؤں کے تلوے کو چوم کر، شہزادی کونین میری، ارے شہزادی کونین میری مخدوم الوداع، عصمت کی روح صابرہ مظلوم الوداع، عصمت کی روح صابرہ مظلوم الوداع۔ ہاں عزیزو، یہ وہی شہزادی ہیں کہ جن پہ اس دو وقت ایسا آیا کہ جب میری شہزادیوں نے ارے مسلمانوں کو اعلان کیا کہ میں فاطمہ ہوں، ایک مرتبہ جب شہزادی دربار میں تھی اور اپنے حق کے لیے کھڑی تھی اور لوگوں سے کہہ رہی تھی اے لوگوں پہچانو میں فاطمہ ہوں، اور ایک مرتبہ جب شہزادی کے دروازے پہ لوگ کلمہ پڑھنے والے لوگ دروازے پہ ہاتھوں میں آگ کی مشالیں لیے کھڑے ہیں اور میری شہزادی تڑپ کے کہہ رہی ہے کہ اے لوگوں پہچانو تم کس کے در پہ دروازے پہ آگ لگانے آئے ہو، یہ وہی دروازہ ہے ارے جہاں میرے بابا میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں۔ لوگوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ کون رسول کی بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہیں میں فاطمہ ہوں، انا فاطمہ، ارے میں رسول کی بیٹی ہوں۔ ارے اسی دروازے پہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، یہ وہی دروازہ ہے ارے جہاں میرے بابا آ کے سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بس عزیزوں، ایک مرتبہ لوگوں نے سنا نہیں اور کہنا شروع کیا کہ جلد ہی اس دروازے کو کھولو اور علی کو ہمیں سونپ دو، ایسا نہ ہو کہ ہم دروازے پہ آگ لگا دے۔ خدا غارت کرے ان ملعونوں کا کہ جنہوں نے میری شہزادی پہ جلتا ہوا دروازہ جلایا۔ میں کہوں گی اگر شہزادی پہ جلتا ہوا دروازہ جلایا بھی اور یا کوئی سوچ بھی رہا ہے، سوچنا ہی اتنا بڑا گناہ ہے، اور جس نے جلایا ہوگا تو خدا کس طریقے سے اس پر عذاب نازل کرے گا۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ ایک شخی نے دروازے پہ آگ لگا دیا اور ایک شخی نے دروازے کو جلتے ہوئے دروازے پہ لات ماری۔ بس عزیزو، کوئی نہیں ہے، ارے میری شہزادی ہے اور میری شہزادی پہ گرتا ہوا دروازہ ہے۔ بس ایک مرتبہ شہزادی نے آہ بھری اور ایک مرتبہ نہ ماں کو یاد کیا نہ علی کو یاد کیا، بس ایک مرتبہ کہا بابا، ارے بابا ادرکنی، بابا جلد میری امداد کو آئیے، ارے بابا میرا محسن شہید ہو گیا۔ ہاں عزیزو، میری شہزادی کا ارے محسن شہید ہو گیا۔ بس ایک مرتبہ جلتا ہوا دروازہ، میں کہوں گی آپ نے بڑے ہی آسانی سے سن لیا، مگر میں بتاتی چلوں گی کہ وہ دروازہ آج کے زمانے
آنے کا دروازہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ وہ دروازہ تھا کہ اس پہ لوہے کی کیلیں ہوتی تھی، ارے لوہے کی زنجیریں ہوتی تھی، اور اتنا وزنی ہوتا تھا کہ اگر کسی پہ گر جائے تو اس کا دم نکل جائے۔ ہائے میری شہزادی، ہائے میری شہزادی کہ جب جلتا ہوا دروازہ گرا ہوگا اور میری شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوں گی۔ بس ایک مرتبہ شہزادی کو ہوش آیا۔ اب شہزادی کسے پوچھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں فضہ، ارے میرے سرتاج کہاں ہے، فضہ علی کہاں ہے؟ ایک مرتبہ جناب فضہ کہتی ہیں بی بی ارے علی کے گلے میں رسی باندھ دی گئی ہے۔ بس عزیزوں ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ فضہ اماں، فضہ مجھے سہارا دیجئے، ارے فضہ مجھے سہارا دیجئے، اسماء آپ مجھے سہارا دیجئے۔ بس ایک مرتبہ جناب فضہ اور جناب اسماء نے بی بی کو سہارا دیا۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ فضہ ارے جائیے میرے بابا کی عبا لے کے آئیے، فضہ میرے بابا کی عصا لے کے آئیے، ارے فضہ میرے بابا کا عصا لے کے آئیے۔ آج فاطمہ ارے بابا کی قبر پہ جا کے بد دعا کرے گی۔ بس عزیزوں میں کہوں گی نہیں معلوم کس طریقے سے ارے شہزادی پہنچی ہوں گی، ارے بابا کی قبر پہ ابھی زخم تازہ ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، ارے سانس لینا دشوار ہوگا، کس طریقے سے شہزادی پہنچی ہوں گی۔ مگر ایک مرتبہ شہزادی نے ابھی ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا بابا، ارے بابا پہچانیے، ارے آپ کی زہرا آئی ہے، ارے بابا پہچان نہ سکیں گے، یہ وہی مسلمان ہے جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور آج دیکھیے مجھ پہ اتنا ظلم کر دیے۔ بس عزیزوں ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہیں بابا ارے بابا میں نے آج تک فاقے کی زندگی گزاری، میں نے صبر کیا بابا، ارے میرے بچے یتیموں کی زندگی گزارے، میں نے صبر کیا بابا، مجھ سے میرا باغ فدق چھین لیا گیا، میں نے صبر کیا بابا، آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب ہوئے، میں نے صبر کیا بابا، ارے بابا آج فاطمہ آئی ہے، بابا آپ کو معلوم ہے میرا محسن شہید ہو گیا، لیکن میں نے صبر کیا، مگر آج میرے سرتاج کے گلے پہ رسی باندھی گئی، آج فاطمہ صبر نہیں کرے گی، آج فاطمہ ہاتھوں کو بلند کر کے آج فاطمہ بد دعا دے گی، ارے بابا آج آپ آمین کہیے۔ بس ادھر فاطمہ کا یہ حال ہے، ادھر علی نے کہا جاؤ سلیمان، ارے جلد فاطمہ کو روکو، ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ عذاب نازل ہو جائے۔ بس ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں یا علی آپ کو کیسے معلوم کہ فاطمہ ادھر بد دعا کر رہی ہیں؟ بس ایک مرتبہ علی کہتے ہیں مجھے مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ارے جلد فاطمہ کو روکو، ایسا نہ ہو کہ قیامت تک ارے مسلمان عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ بس ادھر سلمان آئے اور کہنے لگے بی بی ارے علی نے آپ کو کہا ہے کہ علی کا واسطہ آپ بد دعا نہ کیجئے۔ بس ایک مرتبہ فاطمہ ہاتھوں کو روک لیتی ہے اور کہتی ہیں بابا علی کے لیے آئی تھی اور میں علی کے لیے ہی جا رہی ہوں، اب آپ کا اور ہمارا خدا حافظ و ناصر، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، شہزادی کی مصائب کے طفیل میں ہماری اولادوں کے سروں پہ ہمارے ماں باپ کا سایہ محفوظ رہے، ہماری اولادوں کے سروں پہ ان کے ماں باپ کا سایہ محفوظ رہے، ہماری گودیاں آباد رہے، ہمارے شوہر کا سایہ محفوظ رہے، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، چاہے روزی سے، چاہے کسی بھی پریشانی سے، چاہے صحت سے، مولا جلد سے جلد
फजल शहजादी के तुफैल में उनकी परेशानियों को दूर कर दे। हम सब को सिरात मुस्तकीम पे चलने की हिदायत फरमा। तुझे वास्ता है परवरदिगारा माँ फातिमा ज़हरा का, हम सब के गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। हमें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के, और जल्द जल्द मेरे मौला के ज़हूर में ताजीर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहू। इस कौम के रोने के लिए ये बात बड़ी है, इस कौम के रोने के लिए ये बात बड़ी है। ज़हरा हक मांगने दरबार में खड़ी है, और ज़हरा हक मांगने दरबार में खड़ी है। तो बस अजीज़ों, अब हम चलते हैं